در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائی جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاڑکانہ سے آپ سے مخاطب ہے۔ میبزی کا درس چل رہا ہے۔ گزشتہ 15 دروس میں صاحب کتاب نے آپ کو وجہ تالیف کتاب بیان کی کہ کیا ضرورت پیش آئی ہدایت الحکمت کی شرح میبزی کے لکھنے کی، اس کو تصنیف کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، تو وجہ تالیف کتاب آپ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد پھر حکمت کی تعریف آپ نے بیان فرمائی، اس کے بعد پھر حکمت کی اقسام بیان فرمائی اور ان کی تعریفات بیان کی۔ اس کے بعد پھر آپ نے ہدایت الحکمت کتاب کی ترتیب بیان فرمائی کہ مصنف نے جو حکمت کی کتاب ہدایت الحکمت لکھی، علامہ مفضل بن عمر ابہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، انہوں نے اپنی کتاب کو حکمت کی کتنی اقسام پہ مرتب کیا، تو وہ آپ کو ڈیٹیل سے جو ہے علامہ میبزی علیہ رحمہ نے آپ کو بتایا کہ کتاب صرف 3 جو ہے اقسام پہ لکھی گئی۔ پہلی میں منطق تھی، اس کی وجہ بھی بیان کی، دوسری تبعیات میں، اور تیسری جو قسم ہے وہ الہیات بمعنی الاعم جو ہے وہ یہ اقسام انہوں نے لکھی ہدایت الحکمت، اس پہ ترتیب دی تھی 3 اقسام پہ۔ پھر اب اس سے آگے آپ بیان کریں گے کہ ہدایت الحکمت میں آپ نے 2 اقسام کی شرح لکھی ہے، یعنی تبعیات کی اور الہیات کی۔ تو آپ نے منطق کی شرح کو چھوڑ دیا، اس کا عذر بیان کریں گے کہ میں نے منطق کی شرح کو کیوں چھوڑا، تو اس کا وہ جواب دیں گے کہ اس لیے کہ وہ بالکل ہی موجود نہ تھی، وہ معدوم تھی، تو لہٰذا آپ نے ہدایت الحکمت پڑھی ہوگی، تو اس میں جب کتاب شروع ہوتی ہے تو وہ قسم ثانی سے شروع ہوتی ہے، قسم ثانی فی الطبعیات میں شروع ہوتی ہے، تو لہٰذا اس میں صرف 2 ہی اقسام ہیں، ایک تبعیات اور دوسری الہیات بمعنی الاعم، یہ ہیں 2 اقسام اس کے اندر۔ تو لہٰذا منطق موجود نہیں ہے، تو جب اس میں منطق موجود نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معدوم ہے، وہ حصہ منطق والا، تو اس لیے شارح بھی یہ عذر پیش کریں گے، اس لیے میں نے پھر 2 اقسام پہ تبعیات میں اور الہیات پہ میں نے اختصار کیا، اور صرف ان میں 2 میں ان 2 کو میں نے شرح کے اندر درج کیا۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں کتاب سے، اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا نَسَجَتْ أَنَاكِبُ النِّسْيَانِ عَلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مَا كَانَ مَشْهُورًا وَصَارَ كَأَن لَّمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا فَاقْتَصَرْتُ عَلَى شَرْحِ الْقِسْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مُعْرِضًا فِي أَكْثَرِ الْمَبَاحِثِ عَمَّا يَرِدُ عَلَى الشَّارِحِينَ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ولما، اور جب، نسجت، نسجا ینسجو نسجن کہتے ہیں جالے کو بننا، اناکب، یہ اناکب جمع مقصر ہے عنکبوت کی، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، تو اناکب اس کی جمع مقصر ہے، نسیان بھول کو کہتے ہیں۔ ولما نسجت اناکب النسیان، اور جب مکڑی بھول کی مکڑیوں نے، اور جب بھول کی مکڑیوں نے جالا تان دیا، علی القسم الاول، پہلی قسم پر،
تو پہلی قسم کون سی تھی؟ پہلی قسم منطق کی تھی. تو آپ بیان کر رہے ہیں، عذر بیان کر رہے ہیں کہ میں نے منطق کو شرح کے اندر کیوں چھوڑا. تو آپ بیان کر رہے ہیں اور جب بھول کی مکڑیوں نے جالا تان دیا علی القسم الاول، پہلی قسم پر، ما کان مشہورا، تو وہ مشہور نہ تھی. ما یہاں نافیہ ہے، ما کان مشہورا، تو وہ مشہور نہ تھی. وصار کأن لم یکن شیئا مذکورا، اور ہو گئی جس طرح وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ ہو، یعنی بالکل اس کا ذکر بھی جو ہے وہ موجود نہ تھا. اس طریقے سے مکڑی نے، بھول کی مکڑیوں نے اس کے اوپر جالا تان دیا. یہاں آپ استعارہ پیش کر رہے ہیں مکڑیوں کے جالا تاننے کا اس شے کے جو ہے موجود نہ ہونے سے، معدوم ہونے سے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس گھر میں داخلہ وغیرہ نہیں ہوتا یا جس گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے تو وہاں مکڑیوں کا سارا جالا جو ہے، مکڑیاں سارے گھر کے اوپر جالا تان دیتی ہیں. تو لہٰذا وہ ویرانے سے تعبیر اس چیز کو کرتے ہیں، مکڑی کے جالے کو. تو لہٰذا یہاں بھی آپ بیان کر رہے ہیں کہ جب بھول کی مکڑیوں نے قسم اول یعنی منطق کے اوپر جالا تان دیا، یعنی بالکل وہ موجود نہ تھی، وہ معدوم ہو چکی تھی، یعنی ما کان مشہورا، وہ مشہور نہ رہی تھی. اور اس طریقے پر کہ وصار کأن لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ ہو گئی اس طرح جیسے وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ ہو، یعنی بالکل اس کا تذکرہ بھی موجود نہ ہو. تو یہ وجہ ہے کہ جب اس طرح قسم اول ہو گئی تو فاقتصرت، پھر میں نے اختصار کیا. یہ لمحہ کا جواب ہے. فاقتصرت، پھر میں نے اختصار کیا، اختصار باب افتعال. فاقتصرت، پھر میں نے اختصار کیا علی شرح القسمین الاخیرین، آخری دو قسموں کی شرح پر. جب منطق کا تذکرہ بالکل نہ رہا، منطق مشہور نہ رہی، بھول کی مکڑیوں نے قسم اول کے اوپر اپنے جالے کو تان دیا اور وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ رہی، یعنی اس کا تذکرہ بھی موجود نہ رہا، تو پھر میں نے فاقتصرت، پھر میں نے بھی اختصار کیا علی شرح القسمین الاخیرین، آخری دو قسموں کی شرح پر. اور آخری دو قسم کون سے تھے؟ ایک تھا طبعیات اور دوسرا تھا الہیات. تو لہٰذا جو ہدایت الحکمت کتاب ہے، اس وقت آپ نے اس سے پہلے پڑھی ہوگی، تو ہدایت الحکمت کی جو شروعات ہوتی ہے وہ شروعات بھی قسم ثانی طبعیات سے ہوتی ہے. قسم اول اس لیے نہیں ہے کہ قسم اول موجود نہیں ہے، اس لیے ہدایت الحکمت کے اندر بھی قسم اول نہیں ہے. جب ہدایت الحکمت کے اندر بھی قسم اول نہیں ہے، قسم اول موجود ہی نہیں ہے، تو شارح کر رہے ہیں، اس لیے میں نے اس کو شرح بھی اس لیے میں نے اس کی نہیں کی. تو لہٰذا جب دو اقسام تھی تو میں نے بھی ان دو آخری قسموں کو، یعنی قسم ثانی اور قسم ثالث، ان دونوں کی میں نے شرح لکھی. تو آپ بیان فرما رہے ہیں فاقتصرت، پھر میں نے اختصار کیا علی شرح القسمین الاخیرین، آخری دو قسموں کی شرح پر. معرضاً، یہ حال ہے معرض، اعراض کرنے والا. معرضاً فی اکثر المباحث، اس حال میں کہ میں اعراض کرنے والا ہوں، درگزر کرنے والا ہوں، چھوڑنے والا ہوں. فی اکثر المباحث، اکثر مباحث میں، اکثر بحثوں میں میں چھوڑنے والا ہوں. اما، ان مباحثوں میں سے، یرد علی الشارحین، یرد جو وارد ہوتے ہیں، علی الشارحین، شارحین پر. آپ بیان کر رہے ہیں جو اکثر شارحین، جو دوسرے شارحین ہیں، جس طریقے سے یہ علامہ میبزی علیہ رحمہ شارح ہیں ہدایت الحکمت کے، اس طریقے سے ہدایت الحکمت کی بہت سی شروحات ہیں. تو آپ بیان کر رہے ہیں جو ہدایت الحکمت کے دوسرے شارحین ہیں، ان کی شرحوں کے اوپر جو اعتراضات وارد ہو رہے ہیں، ان میں سے اکثر کو میں نے جو ہے وہ درگزر کر دیا ہے، اکثر کو میں نے جو ہے ان سے اعراض کر لیا ہے، اکثر کو میں نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے. بعض جگہ پہ مقامات پہ ان چیزوں کو لائیں گے، مگر اکثر کو آپ نے جو ہے وہ ان سے اعراض کیا ہے، ان کو آپ نے چھوڑ دیا ہے. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق. اچھا، اس چیز میں ایک اور بھی چیز جو شارحین نے لکھی ہے معلوم ہوتی ہے اس عبارت سے کہ معرضاً فی اکثر المباحث اما یرد علی الشارحین. دو جوابات شارحین نے لکھے ہیں. ایک اس میں سے یہ ہے کہ جو شارحین پر اعتراض ان کی شرح پر وارد ہوتے ہیں، ان کو میں نے چھوڑ دیا ہے، ان کو میں نے درگزر کر دیا ہے.
ان کو میں نہیں لایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو میری شرح ہے، دوسرا جواب جو شارحین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو میری شرح ہے وہ ایسی شرح نہیں ہے کہ جس طریقے سے دوسروں کی شرح پہ اعتراضات ہوتے ہیں تو میری شرح ایسی نہیں ہے، میری شرح پہ اعتراضات جو ہے وہ وارد نہیں ہوتے، یعنی بہت کم وارد ہوتے ہیں۔ تو میری شرح دوسروں کی شرح پہ زیادہ اعتراضات وارد ہوتے ہیں، تو یہ تعریف کر رہے ہیں اپنی شرح کی کہ میری شرح جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں وہ بہتر شرح ہے۔ تو لہذا وہ پہلی بھی تعبیر ہے اور دوسری بھی تعبیر، یہ دونوں شارحین نے تعبیرات لکھی ہیں۔ تو موردن فی اکثر المباحث اما یرد علی الشارحین، میں اعراض کرنے والا اکثر مباحثوں میں، اما ان مباحثوں میں سے یرد علی الشارحین جو شارحین پر وارد ہوتے ہیں ان کو میں درگزر کرنے والا۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، ربنا دعا کر رہے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب فیصلہ فرما ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان۔ یہاں قوم سے کیا مراد ہے؟ وہاں شارحین مراد ہے، یعنی شارحین کی قوم۔ یعنی جب آپ اوپر بیان کر رہے ہیں کہ میری شرح جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں بہتر شرح ہے اور اکثر ان پہ جو وارد ہوتے ہیں اعتراضات وغیرہ میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب اس بات پہ جو میں نے بات بیان کی ہے میرے درمیان اور ہماری قوم یعنی جو دوسرے شارحین ہیں ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب فیصلہ فرما ہمارے درمیان اور ہماری قوم یعنی وہ قوم شارح، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان بالحق حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور تو ہی اے میرے رب خیر الفاتحین بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہاں تک جو ہے آپ نے عذر بیان کیا، اس سے آگے کتاب ہدایت الحکمت شروع ہوگی القسم الثانی فی الطبعیات میں، اور ہدایت الحکمت کتاب جو ہے وہ القسم الثانی فی الطبعیات، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہاں سے شروعات ہے اس کی، تو یا اب اس سے آگے وہ کتاب شروع ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسرے درس کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو انشاءاللہ القسم الثانی فی الطبعیات کو شروع کریں گے۔ ایک بار میں پھر عبارت پڑھ لیتا ہوں اور ترجمہ کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا نَسَجَتْ أَنَاكِبُ النِّسْيَانِ عَلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مَا كَانَ مَشْهُورًا وَصَارَ كَأَن لَّمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا فَاقْتَصَرْتُ عَلَى شَرْحِ الْقِسْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مُعْرِضًا فِي أَكْثَرِ الْمَبَاحِثِ عَمَّا يَرِدُ عَلَى الشَّارِحِينَ رَبَّنَا افتح بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور جب بھول کی مکڑیوں نے جالا تان دیا پہلی قسم پر، ما کان مشہورا جو مشہور نہ تھی، اور ہو گئی اس طرح جس طرح وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ ہو، پھر میں نے بھی اختصار کیا آخری دو قسموں کی شرحوں پر، اعراض کرتے ہوئے اکثر مباحث میں ان مباحثوں میں سے جو شارحین پر وارد ہوتے ہیں، یرد علی الشارحین جو شارحین پر وارد ہوتے ہیں۔ اے ہمارے رب فیصلہ فرما ہمارے درمیان اور ہماری قوم شارح کے درمیان حق کے ساتھ، اور تو ہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ امید ہے کہ سامعین و ناظرین آپ کو کتاب کی عبارت حل ہو گئی ہوگی، متن حل ہو گیا ہوگا، مقصد جو ہے وہ شارح مبزی کا عذر بیان کرنا وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے جو ہے کتاب کو شروع کریں گے، ہدایت الحکمت کو، اور اس کی شرح کریں گے۔ تو دوسرے درس کے ساتھ انشاءاللہ عنقریب آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔